نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہم وضو کا بیان پڑھیں گے. نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھونا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اسے 3 بار دھو نہ لو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پہلے تو ٹیپ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، نلکے وغیرہ نہیں تھے، اور مکی سہولت بھی کم تھی، تو لوگ ڈائریکٹ بکٹ میں ہی ہاتھ ڈالتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. اب کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ بالٹی میں ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈالے جائیں اور ہاتھ بھی دھل جائیں؟ تو تھوڑا سا انڈیلنے کے انداز میں پانی لے کر 3 بار ہاتھ دھو لیے جائیں، پھر برتن کے اندر ہاتھ ڈالا جائے. اب امام شافعی اور اکثر علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم استحباب پر مبنی ہے. ٹھیک ہے جی، کون سا حکم؟ کہ جیسے ہی کوئی نیند سے اٹھے تو پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے برتن میں ڈالنے سے پہلے. کون سے برتن میں ڈالنے سے پہلے؟ پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے. جو پانی پہلے سے بھرا ہوا ہے بالٹی میں، اس میں ہاتھ ڈائریکٹ نہ ڈالے. تو امام شافعی اور اکثر علماء کے نزدیک یہ حکم استحباب پر مبنی ہے. اب میرے خیال میں یہ جملہ آپ کے لیے آسان ہوگا سمجھنا کہ استحباب پر مبنی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. البتہ جب اسے یقین حاصل ہو جائے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست لگی ہے تو ہاتھ کا دھونا ضروری ہے، اور یہ وضو کے ابتدائیہ میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ مقدمات وضو میں سے بھی ہے. کیا چیز؟ ہاتھوں کو دھونا. 3 بار ناک جھاڑنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی کیفیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے. اب اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ ناک جھاڑنے کے عمل کو ایسا ہے کہ اگر آپ کو دایاں ناک صاف کرنا ہے تو آپ اپنا جو یہ تھم ہے، انگوٹھا ہے، آپ لیفٹ ناک کے اوپر اس کو ایسے پریس کر لیں اور اس کو جھاڑیں. اور اسی طرح سے جب آپ کو الٹے ناک کو جھاڑنا ہے تو پھر آپ سیدھے ناک پر انگوٹھا رکھ لیں اور اس کو جھاڑیں. صحیح؟ اور پھر اس کے بعد دونوں نتنوں کو اچھے سے جھاڑیں. سارے کا سارا آپ دیکھیں گے کہ سر، کان، ناک، یہ ماتھے کی طرف جو حصہ ہے، یہ ماتھے کا جو ایریا ہے، یہ سارا آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا، سارا میس نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو لوگ بھی اس عمل کو روزانہ کرتے ہیں، یعنی روزانہ یہ صفائی کرتے ہیں ناک کی، تو انشاءاللہ ان کو سائنس انفیکشن کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ فزیکلی بھی بہت بینیفیشل ہے.
جہاں آپ کو شیطان کی جو ناپاکی ہے اس سے بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے، اور ویسے بھی ناک کی صفائی اچھے سے ہو جاتی ہے. ناک کی صفائی اچھے سے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو سر ہے وہ بھی ایکٹیو رہے گا، آپ کے کان بھی ایکٹیو رہیں گی، آپ کی آنکھیں بھی ایکٹیو رہیں گی. جب کبھی آپ دیکھیں سائنس ایشو ہوتا ہے، کیا کیا چیز بوجھل ہوتی ہے؟ سر، ٹھیک ہے، کان، آنکھیں. تو فزیکلی بھی یہ بہت بینیفیشل ہے اس عمل کو کرنا. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف دینی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی فائدہ بھی نصیب ہوتا ہے الحمدللہ. مسنون وضو کی مکمل ترکیب. وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو. یہ حدیث سنن نسائی میں آتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کہنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہوتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اب جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو تو ہوا نہیں. ایک اور روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب جس کا وضو ہی نہیں ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو وضو کی ابتدا کے وقت بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور صرف بسم اللہ ہی کہنا چاہیے. الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں ہے. یعنی آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. صرف بسم اللہ کہنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہوتا. یہ بھی وہی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی ہے. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرنے لگو تو اپنے دائیں جانب سے ابتدا کیا کرو. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب آپ وضو کرنا شروع کریں گے تو ابتدا دائیں جانب سے کریں گے. پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں. یہ تمام جو پوائنٹس ہیں سب احادیث سے ثابت ہیں. پھر انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ میں پوری ایک حدیث بھی آپ کو وضو کے طریقے کی سنا دوں گی. ٹھیک ہے، تو اگلا پوائنٹ کیا تھا کہ دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں. ٹھیک ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ لی. اب آپ نے ہاتھ یہاں، یہ جو ریسٹ واچ آپ پہنتے ہیں یہاں تک، اس کو پہنچوں تک کہتے ہیں، یہاں تک آپ نے 3 بار ہاتھوں کو دھونا ہے. ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں. ابو داؤد کی روایت ہے. یہ جو آپ کی اسپیس ہے نا 2 فنگرز کے درمیان، اس کو بھی آپ اچھے سے مل لیں. خلال کرنے کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے، فنگرز میں اگر آپ نے رنگز پہنی ہوئی تو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں، کیونکہ کچھ خواتین کی یا مرد حضرات کی رنگز بہت ٹائٹ ہوتی ہیں، اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں کہ اس کے نیچے پانی بھی نہیں جا رہا ہوتا، تو ان کو پھر ہلانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں. یہ عمل 3 دفعہ کریں. بخاری کی روایت میں یہ بتایا گیا ہے. ابو داؤد ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ ناک میں پانی اچھی طرح چڑھایا کرو مگر روزے کی حالت میں یعنی ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے، ویسے تو ناک میں اچھے سے پانی چڑھانا ہے، لیکن جب روزہ ہوگا تو آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ناک میں اندر تک اچھے سے پانی چڑھانا مستحب ہے. لیکن اگر آپ کا روزہ ہے تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. روزے دار کو پانی اتنا اوپر تک نہیں چڑھانا چاہیے تاکہ کہیں پانی گلے میں نہ اتر جائے اور روزہ ٹوٹ جائے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے. ویسے کیا چیز مستحب ہے؟ ناک میں مبالغے کے ساتھ پانی چڑھانا مستحب ہے. یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کرنی ہے اور آدھا پانی ناک میں چڑھانا ہے. ٹھیک ہے،
اور پھر ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑنا ہے. یعنی سیدھے ہاتھ سے ہی آپ ظاہر چلو لے رہے ہیں تو آدھا پانی آپ نے منہ میں ڈالا اور آدھا آپ نے ناک میں چڑھایا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس پر انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ الگ الگ پانی لینا بھی یعنی کلی کے لیے اور ناک کے لیے ثابت ہے، لیکن اس کو ہم ذرا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پھر 3 بار چہرہ دھوئیں، یہ بھی بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے. پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں. یہ روایت ترمذی کی ہے. ٹھیک ہے. وضو کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی تو اس وجہ سے آپ اس کے اندر جیسے پانی ایسے ڈال کے اور پھر اس کے بعد ایسے اس کو خلال کیا کرتے تھے. اس میں ہو سکتا ہے کہ پوری داڑھی جو ہے وہ اچھے سے تر نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ داڑھی کی نیچے کی جو سکن ہے وہ بھی پوری طرح سے گیلی نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ انسان حت الامکان خلال کرنے کے بعد یہ یقین کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ داڑھی کے نیچے کی سکن پر بھی پانی پہنچ گیا ہوگا. اگر کہیں کوئی جگہ خشک رہ بھی جاتی ہے تو یہ بات اس میں نہیں آتی کہ وضو میں ایک چھوٹی سی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، یہ اس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے داڑھی کا جو خلال کہا گیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی جگہ اگر خشک رہ بھی جاتی ہے تو اٹس اوکے، فائن، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے سے خلال ہو، باقی کوئی مسئلہ نہیں. پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ بھی کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں. یہ بھی حدیث سے ہی ثابت ہے اور نیچے حاشیے میں اس کا جو ریفرنس ہے وہ بخاری دیا ہوا ہے. پھر سر کا مسح کریں. دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا. یہ ہے سر کے مسح کا مسنون طریقہ. ٹھیک ہے. یہ ہاتھ گیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے گیلا کیا ہاتھوں کو، اور اب چونکہ خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں تو وہ سر کا مسح کیسے کریں گی کہ یہ 3 فنگرز کو الگ کر لیں، پھر شہادت کی انگلی کو الگ کر لیں اور تھم ایریا کو الگ کر لیں، انگوٹھے کو الگ کر لیں. ٹھیک ہے. پھر آپ سر کے سٹارٹ سے مساج شروع کریں گے. ٹھیک ہے. سمپل آپ ہاتھ پھیریں گے اور پیچھے تک لے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ گدی کا جو ایریا ہے نا، جانتے ہیں نا سب، یہاں تک لے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اگر آپ بالکل سیدھا ہی اوپر لائیں گے تو بال آپ کے الجھ جائیں گے، تو آپ آرام آرام سے اس طرح سے اوپر لا سکتے ہیں. تو یہ سر کے مسح کا مسنون طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 1 دفعہ کیا بس. ٹھیک ہے. پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں. ٹھیک ہے جی. اور یہ روایت بھی سنن ابن ماجہ کی ہے. اس میں جو شہادت کی انگلی ابھی آپ کی ویٹ تھی، گیلی تھی، آپ نے اس کو کانوں کے اندر کے جو کروز ہے نا اس میں گزارنا ہے، اچھے سے پورے کروز کو ایسے گزارنا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک ایک کرو کو آپ نے اس طرح سے گزارنا ہے. اور پھر جو تھم ایریا آپ کا رہ گیا، اب انگوٹھا آپ کا گیلا رہ گیا، تو آپ نے اس کو کانوں کی پشت کے پیچھے سے اچھے سے اوپر تک گزارنا ہے. یہ کانوں کا مسح ہو گیا. ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے وضو کی کیفیت کے بارے میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے ہاتھوں کی دونوں شہادت والی انگلیوں کو کانوں میں داخل کیا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا مسح کیا. ابو داؤد، سنن نسائی اور ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور کانوں کا بھی مسح کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کان جو ہے وہ کس میں شامل ہیں؟ سر میں شامل ہیں. اسی لیے سر کا مسح جب آپ کریں گے تو ساتھ کانوں کا مسح بھی کریں گے. سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے، اٹس کمپلسری. پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب نلکے کے نیچے پاؤں رکھتے ہیں، کیونکہ اب تو ہمارے ہاں نلکوں کا سسٹم ہے، تو کیسے 3 بار دھوئیں؟ ہاتھ تو ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے ایک بار دھویا
پھر دوسری بار پانی لیا، پھر دھویا، پھر تیسری بار پانی لیا، پھر تیسری بار دھویا، ٹھیک ہے. لیکن پاؤں کو کیسے 3 بار دھوئیں؟ تو آپ نلکے کے نیچے 3 بار پاؤں کو ہلا لیا کریں. جیسے کہ ایک بار آپ نے ڈالا، پھر تھوڑا سا ہٹا لیا، پھر آپ نے دوبارہ ڈالا، اور پھر آپ نے ہٹا لیا، پھر تیسری بار آپ نے پانی کے نیچے ڈالا اور پھر ہٹا لیا. 3 بار ہلا لیں بس، ٹھیک ہے. جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں. یہ مسنون ہے کہ آپ ہاتھوں کو دھوئیں تو ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیانی حصے میں خلال کریں. اسی طرح سے پیروں کی انگلیوں کے درمیانی حصے کو بھی اچھے سے مل لیں، خلال کریں، ٹھیک ہے، تاکہ صفائی ہو جائے، اچھے سے صفائی ہو جائے. کیونکہ اگر آپ نلکے سے بھی وضو کر رہے ہیں، پانی اچھے سے بہہ بھی رہا ہے آپ کے جو وضو کے اعضاء ہیں ان پر بھی، تو بھی جو ایسے حصے ہیں، یعنی انگلیوں کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس میں پانی اگر بہہ بھی جاتا ہے تو جب تک کہ آپ اس کو تھوڑا سا ملے نا تو کلیننگ پراپر نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا خلال کے ساتھ آپ صاف کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں بیکٹیریاز بنتے ہیں، تو وہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. عمومی طور پر آپ دیکھیں تو پیروں میں 2 انگلیوں کے درمیان بیکٹیریاز بننے کی وجہ سے لوگوں کی اسکن جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے. اگر روزانہ وضو کے ساتھ پیروں کی انگلیوں کو، ان کے درمیان کے حصوں کو اچھے سے دھویا جائے، خلال کیا جائے، تو یہ بیماری ہوگی ہی نہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سارا دن ساکس پہنے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گرمی میں جب آپ ساکس پہنتے ہیں تو پیروں پر بہت سارے لوگوں کو پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے. اور پسینہ کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ جراثیم پیدا کرتا ہے، بیکٹیریاز پیدا کرتا ہے. تبھی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو اسکن ڈیزیزز نہیں ہوتی جتنی کفار کو ہوتی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ وضو ہے، سب سے بڑی وجہ. الحمدللہ. سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. چھوٹی انگلی کون سی؟ جو لاسٹ فنگر ہے آپ کی، ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان خلال اس لاسٹ فنگر سے کرتے تھے، اسمالسٹ فنگر، ٹھیک ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے. اب اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے اور بینڈیج کی ہوئی ہے، بالفرض ہاتھ پہ یا پاؤں پہ، بعض دفعہ ہاتھ کی ہڈی، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو پلاسٹر لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے میں اس عضو کو دھونا ناممکن ہوتا ہے، تو پٹی پر ہی مسح کیا جا سکتا ہے وضو کے دوران. کوئی ایشو کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. یہاں تو ہے نا کہ ارد گرد کو دھو لے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ارد گرد کو دھویا جا ہی نہیں سکتا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، صرف مسح ہی کافی ہے. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے، اسے امام ابو داؤد نے، امام نووی نے اور حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے. امام نووی اور امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے. اب یہاں جو ان علماء کی بات ہے تو وہ جس حدیث کے حوالے سے بات کریں تو واقعی وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے. لیکن آگے ایک اور بات آ رہی ہے. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ثبوت بھی ایک اور حدیث میں ہے. شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے علی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا 3 دفعہ اعضاء کو دھوتے ہوئے، پھر دونوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وضو کیا. یعنی حضرت علی نے بھی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ وضو کرنا دکھایا، اور اسی طرح سے حضرت عثمان نے بھی باقاعدہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے وضو کر کے دکھایا. اور شقیق نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لیا تھا. ٹھیک ہے، یہ دارقطنی کی روایت ہے. اس میں باقاعدہ یہ بات آتی ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لیا گیا ہے.
اور باقاعدہ یہ عمل کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وضو کیا تھا۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور روایت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے بیان کے بارے میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی اور ناک میں پانی اسی ہاتھ سے داخل کرتے جس سے پانی لیتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے اور سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب ایک روایت تو آپ نے پیچھے پڑھی تھی جس میں نے آپ کو کیا بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو لیتے تھے جس سے آدھا پانی منہ میں ڈالا اور آدھا پانی ناک میں ڈالا، اور یہاں آپ کو میں نے وہ روایت بتائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کے لیے الگ پانی لیا ہے اور ناک میں ڈالنے کے لیے الگ پانی لیا ہے۔ دونوں طرح کی روایات یعنی جمع اور عدم جمع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ جمع کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی چلو سے کلی بھی کرو اور ناک میں پانی ڈالو، اور عدم جمع سے کیا مطلب ہے؟ الگ الگ پانی لو، کلی کے لیے اور ناک کے لیے۔ تو ان دونوں روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے دونوں میں سے جس پر بھی چاہیں عمل کر لیں، دونوں مسنون ہیں۔ اگرچہ جمع کرنے کی روایات تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور صحیح بھی ہیں، اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو روایات صحیح اور زیادہ ہیں وہ راجح ہیں، یعنی قوی ہیں، فضیلت رکھتی ہیں، اور دوسری روایات مرجوح ہیں، یعنی پہلا قول اس پر غالب ہے، پہلی روایت اس پر غالب ہے، یہ روایت اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ کون سی والی روایت؟ جس میں عدم جمع کی بات ہو رہی ہے، آپ کلی کے لیے الگ پانی لیں اور ناک کے لیے الگ پانی لیں۔ اس کی روایت سے زیادہ قوی روایت جمع کرنے کی روایت ہے، لیکن یہ کہ دونوں طرح کی روایات جس میں جمع کی بات ہوئی اور عدم جمع کی بات ہوئی، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں آپشن دیا گیا ہے، دونوں میں سے جس پر بھی چاہیں عمل کر لیں، دونوں مسنون ہیں۔ لیکن مستحب عمل کون سا ہوگا؟ جس عمل کی روایات زیادہ ہیں اور قوی ہیں، اور قوی کا مطلب صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، زیادہ اوتھینٹک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا اوتھینٹک اور ایک ہوتا ہے مور اوتھینٹک۔ تو مور اوتھینٹک کون سی ہے؟ بخاری والی روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو سے کلی بھی کی اور آدھے کو ناک میں ڈالا۔ اب یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ 2 طرح کی احادیث موجود ہیں اور آپ کے پاس آپشن موجود ہے، الحمدللہ۔ اس سے دین کی وسعت بھی پتہ چلتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایک ہی چلو سے کلی اور اسی چلو سے ناک میں پانی نہیں ڈالا جاتا، ہم نہیں کر پاتے اس کو۔ بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ ویسے کر لیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ پانی بھی لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ کوشش کس کی کرنی چاہیے؟ کہ آپ ایک ہی چلو میں آدھا پانی منہ میں ڈالیں اور آدھا ناک میں چڑھائیں۔ کلیئر ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، فقہ کے اصول ہوتے ہیں اور دونوں طرح کی احادیث کو فقہ کے اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دونوں روایات میں حکم کس طرح کا ہے، پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے، پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بیسٹ آپشن کون سا ہے، ٹھیک ہے جی، فضیلت والا کون سا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کے سامنے 2 طرح کی حدیثیں ہیں، ایک راجح اور دوسری مرجوح، اب یہ ٹرمینالوجیز بھی آپ کو واضح ہونی چاہیے۔ راجح کا کیا مطلب ہے؟ قوی، مور اوتھینٹک، جس پر عمل کرنا فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ وہ حدیث فضیلت والی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور مرجوح کون سی حدیث ہے؟ جس پر پہلی والی حدیث غالب ہے اور یہ والی حدیث جھکی ہوئی ہے اس کے آگے، ہے یہ بھی اوتھینٹک، لیکن مور اوتھینٹک کے آگے اس کی ویلیو کم ہے۔ تو اب آپ کے سامنے اگر 2 طرح کی احادیث ہوں، ایک راجح اور ایک مرجوح، تو آپ کو کس پر عمل کرنا چاہیے؟ راجح پر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو زیادہ اجر ملے۔
انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی واضح کی کہ کانوں کا تعلق کس سے ہے؟ سر سے ہے. اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کانوں کا حکم چہرے والا نہیں ہے. چہرے کا حکم کیا ہے؟ کہ اس کو دھویا جائے. ٹھیک ہے، کانوں کا حکم سر والا ہے. جیسے سر کو مسح کیا جا رہا ہے اسی لیے کانوں کو بھی مسح کیا جا رہا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ کانوں کا تعلق سر سے ہے، کیونکہ کانوں پر بھی مسح کیا جاتا ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں. اور میں نے آپ کو پورا طریقہ کار بتایا کہ سر کے مسح کو آپ کو کیسے کرنا ہے. کیا کریں گے؟ ہاتھ گیلے کر لیے. ٹھیک ہے، 3 انگلیاں جو ہے نا، آخر کی چھوٹی انگلی، پھر اس کے بعد والی، اور پھر مڈل فنگر جو ہماری ہے، یہ تینوں انگلیوں کو الگ کر لیں. شہادت کی انگلی کو الگ کر لیں. یہ کس کے لیے چھوڑی ہم نے؟ کانوں کے اندرونی حصے کے لیے. اور انگوٹھے کو چھوڑ دیں. یہ ہم نے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ کانوں کی پشت کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ جو 3 انگلیاں ہیں اس کے ذریعے آپ کو مسح کرنا. اور آپ کا جو یہ ہتھیلی کا حصہ ہے، یہ بھی جو ویٹ ہے، یہ بھی کس میں کام آئے گا؟ سر کے مسح میں کام آئے گا. آپ سمپلی اس سے سر کا مسح کریں. شہادت کی انگلی سے آپ کانوں کے اندرونی جتنے بھی کرز ہیں اس کا مسح کریں، اور تھم ایریا سے، انگوٹھے سے کانوں کی پشت کا مسح کریں. نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کانوں کے لیے. کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام میں شاذ قرار دیا ہے. شاذ جو ہے یہ انوکھی رائے کو کہتے ہیں جو جمہور سے الگ ہو. یہ نان اوتھینٹک حدیث ہے. شاذ کی ٹرمینالوجی آپ کو ابھی اتنی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس کو میں مختصراً سمجھا دیتی ہوں. جیسے کہ ایک محدث ہے، اس نے حدیث بیان کی. ٹھیک ہے، اور اس محدث نے جمہور کی جو رائے ہے نا، اس سے بالکل انوکھی رائے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہی یونیک بات کر رہا ہے. اور اس کے سامنے جمہور اوتھینٹک علماء ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. ان کے پاس بھی ریفرنس بیسڈ حدیثیں ہیں، اوتھینٹک حدیثیں ہیں. تو اس وجہ سے اس حدیث کو جو کہ بالکل یونیک بات کر رہی ہے اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ شاذ. انشاءاللہ تعالی جب کبھی آپ علوم الحدیث پڑھیں گے تو اس میں یہ والی ٹرمینالوجی بھی آپ کو پڑھائی جائے گی. اور یہ نان اوتھینٹک احادیث میں کیٹیگری آتی ہے، شاذ روایت. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حافظ ابن حجر بلوغ المرام، سنا آپ نے اس کتاب کا نام؟ یہ فقہ کی ٹاپ کتابوں میں سے آتی ہے، بلوغ المرام. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شاذ ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے آپ الگ سے پانی لیں. بالکل انوکھی بات کر رہا ہے وہ عالم، جمہور سے بالکل الگ بات کر رہا ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. گردن کے مسح کی روایت کے متعلق امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے. بالاتفاق یعنی سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے. گردن کا مسح کتنا عام ہے، لیکن اس کی قطعاً کوئی حدیث ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی حدیث ملتی بھی ہے تو وہ بالاتفاق ضعیف ہے. بچپن ہی سے ہمیں سر کا مسح، کان کا مسح اور گردن کا مسح کس طرح سے سکھایا گیا؟ جیسے آپ نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد واپس ریپیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو کہ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کانوں کا مسح بس جیسے تیسے سکھا دیا گیا. اور پھر یہ جو پچھلا حصہ ہے نا ہاتھ کا، ہاتھ کی جو پشت ہے نا، یہ والا حصہ گیلا رہتا ہے تو وہ اس کو ایسے یوں کر کے آگے لایا جاتا ہے. نان اوتھینٹک ہے. اور جو حافظ ابن قیم ہے وہ تو کہتے ہیں قطعاً کوئی حدیث ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی لوگ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں. ضعیف حدیث پر تو عمل کرنے کا سینس تب بنے نا کہ جب کوئی یہ شیورٹی کے ساتھ کہے کہ میں نے ساری صحیح حدیثوں پر عمل کر لیا ہے، تو اب میرے پاس مزید بھی عمل کرنے کا ٹائم بچا ہوا ہے تو میں ضعیف حدیث پر کروں. لیکن یہ بات بھی دین میں صحیح نہیں ہے. جب صحیح حدیث موجود ہے تو آپ کو ضعیف حدیث پر عمل کیوں کرنا ہے؟ اور ضعیف کو بھی آپ دیکھیے کیوں ضعیف کہا گیا ہے.
اس حدیث کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے کسی کو، یا اس فلاں راوی کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے. ضعیف اگر کسی بھی حدیث کو کہا گیا ہے تو اس کے پیچھے پوری سٹڈیز ہیں، پوری تحقیق ہے، تب کہیں جا کے کسی بھی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضعیف کہنا بھی کوئی کم جرت نہیں ہے. اگر علماء نے ایسے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں تو اس کے پیچھے obviously پوری تحقیق ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ جو بھی چیز نازل ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو، اللہ اس کی حفاظت پر کھڑا ہے الحمدللہ. تو آج ہم نماز نبوی کا ٹاپک یہیں پر ہی روکیں گے. انشاءاللہ وضو کے بعد کی مصنون دعائیں اور آگے جتنا بھی وضو سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے اگلی کلاس میں پڑھیں گے. جتنا پڑھایا ہے یہ واضح ہے؟ اوکے جی، الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.